ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جیل مینول کے مطابق جو کہا گیا ہے، کیا تحریک انصاف اس پر عمل کر پائے گی؟ جو کہا گیا ہے کہ سیاسی شو، سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیا ہو پائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اپنی حکمت عملی چینج کریں گے؟ دیکھیں، اس طرح تو عمل درآمد نہیں ہوا کرتا. جو باتیں ہو جاتی ہیں، معاہدے بھی ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ نا، وہ چلتا رہتا ہوتا ہے. وہ تو خیر ایک سائڈ پہ رکھ دیں. بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں آلموسٹ 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ان کی بہن کی، اور ظاہر ہے لوگ جو تشویش تھی جس حوالے سے وہ افواہیں پھیلائی گئی تھیں، اور بہت زیادہ انڈیا اور افغانستان سے آپ کو پتہ یہ چیزیں آ رہی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے، وہ تو آج ساری چیزیں ختم ہو گئیں. وہ ایک اطمینان کا سانس لیا ہوگا ظاہر ان کے فالوورز نے، ان کے ووٹرز نے، ان کے چاہنے والوں نے. وہ تو ہوتا ہے. لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل وہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال بھی بڑی زبردست سارا کر کے اس کے بعد سی ایم نہیں آئے. میں بھی ان سے کوئی رابطہ کر کے انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ جی ملاقات ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی اور شاید آپ کی بھی کرا دی جائے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں. یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے حکمت عملی کہ آپ نے پریشر ڈالا، آپ نے مسلسل پریشر ڈالتے ڈالتے اس سٹیج پہ لے آئے انتظامیہ کو کہ انہیں ملاقات کرانی پڑی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب جب آپ کا ایک حد تک چلیں مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلب وہ کوئی ایڈونچر یا کوئی ایکشن مووی نہیں چل رہی ہوتی. پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں کہیں بظاہر ہے تھوڑا آرام سے بیٹھ کے، سکون سے بیٹھ کے بھی کچھ ایسے سین بھی ہوتے ہیں نا، آرام سے آپ کسی وہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانا وانا چل رہا ہوتا ہے، بڑے زبردست نظارے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. خالی وہ گنڈاسا پکڑ کے اگر آپ چل رہے ہیں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے. آج نو ڈاؤٹ دفعہ 144 تھی اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، اس کے باوجود لوگ اڈیالہ تک آنے دیا گیا. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. یہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا کافی عرصے سے. تو چلیں لوگوں کو وہ بھی سہولت کاری ان اے وے میں کہوں گا کی گئی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے، جو عامر کہہ رہے ہیں نا، میں بھی اس کے مطلب ان کو وہ کروں گا، اس کی توثیق کروں گا کہ گورنمنٹ کو رعایتیں دینی چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ رعایتیں کہیں اور سے ملنا شروع ہو گئیں تو گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا. میرے خیال تھوڑے کو کافی سمجھیں. صحیح. نوید صاحب، چونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا اب شروع ہو رہا ہے 29 دن کے بعد. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں ہمیشہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اب سیاسی حکمت عملی، احتجاجی حکمت عملی بدلنی پڑے گی، کہیں مفاہمت کی بات لانی پڑے گی؟ ایمن دیکھیں، میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا حکومت کو، کیا ارباب اختیار یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کو حکمت عملی بدلنی چاہیے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے تو دیوار سے لگایا ہوا ہے نا. ایک پارٹی کو الیکشن آپ نے نہیں لڑنے دیا، آپ نے اس سے سمبل چھینا، اس نے الیکشن جیتا، آپ نے اس سے الیکشن چھینا. اس کی ریزرو سیٹیں تھیں، آپ نے اس سے ریزرو سیٹیں چھینی، پھر اس کو پارٹی کا سٹیٹس ختم کر دیا، پھر اس کو انتشاری ٹولہ کہا گیا، پھر اس کو کہا گیا کہ جی اب معافی تلافی کریں، اس کے بعد جو ہے پھر بات ہوگی، کردہ یا ناکردہ گناہ کے اوپر معافی تلافی کریں گے تو پھر آپ کے لیے سپیس بنے گی. تو آپ نے تو اس کو دیوار سے لگا لیا، اور پھر عدالتوں کو جس طرح سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے جس طرح سے عدالتوں کو کچھ ججز جو کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ اور جو قانون کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے کر رہے تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. تو ایسی سچویشن میں آپ مجھے بتائیں، یعنی کیا پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچتا ہے علاوہ اس کے؟ اور پھر پروٹیسٹ کرنا، دیکھیں یہ تو آئین میں ایک حق دیا ہوا ہے نا. ابھی قانون کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے جی یہ قانون میں ایسے، اور قانون میں ایسے ایک قیدی کو جو ہے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی اور وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. تو وہ قانون، وہ کون سا قانون تھا جس کے تحت ایک کنوکٹڈ شخص کو جو ہے وہ لنڈن بھیجا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آیا، اور اس نے وہاں سے بیٹھ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کچھ کیا وہ سب جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو وہ کون سا قانون تھا؟ آپ کون سے قانون کی بات کرتے ہیں؟ اگر قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی ہے
جیسے جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے انہوں نے جو رومرز جو تھیں وہ ان کو بڑھوتی دی ان وے، کیونکہ اگر ٹائم پہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو یہ جو بھی ہمارے سامنے رومر چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ جو بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی. آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے کیا کر لیا؟ مجھے یعنی کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ آپ نے رومر مونگرز کو جو ہے آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنلی ایون ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر بات کی. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ کیا صرف ان کو دبانا اور یہ کرنا کہ جی وہ گھٹنوں کے بل آ جائیں؟ ایسے نہیں ہوتا سیاست میں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پریشر ڈالا گیا، گورنر رول کی دھمکی دی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ، تو کیا یہ دھمکیوں سے ملک چلے گا؟ کیا اس ملک کے مسائل ختم ہو گئے؟ یا تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ الجھائے رکھیں نان ایشوز میں. یہ کوئی ایشو نہیں تھا کہ جی آپ اس کو کیوں نہیں ملنے دے رہے. آپ اس کو اگر ملنے دیتے تو یہ جتنی بھی ایک جو ہیجان تھا میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ایک ماہ سے جو ہیجان برپا تھا یہ نہ ہوتا. تو لیکن لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کو الجھائے رکھیں نان ایشوز میں، اور جو ایشوز مین ایشوز ہیں ان کی طرف لوگ آئے نہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ جو اتنی ایک ڈیمنگ رپورٹ ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہونا چاہیے تھا، لیکن میڈیا کو الجھا لیا گیا. نوٹیفیکیشن کے ایشو میں میڈیا کو الجھا لیا گیا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایشوز میں، اور میڈیا اس میں لگی اور جو اصل ایشو تھے وہ جو ہے وہ سائیڈ پہ رہ گئے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ الجھائے رکھیں اپوزیشن کو بھی اور میڈیا کو بھی نان ایشوز میں، تاکہ وہ اصل ایشوز کی طرف آئیں نہ. صحیح. نوید صاحب، آج یہی تو کہا گیا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چلا جائے، سیاسی شو بازی وہاں نہ کی جائے اڈیالہ جیل کے باہر آ کر. فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی ہم گزشتہ روز بھی بات کر رہے تھے، اور کئی دفعہ پہلے بھی بات کی کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. قیدی کا حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے اور اپنے قانونی ماہرین سے ملاقات کریں. آج یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، تحریک انصاف کی تو جو بھی حکمت عملی ہوگی آگے وہ تو آگے چل کے ہی معلوم چلے گی. آج جو ملاقات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ملاقات جو ہے وہ حکومت کو دیا گیا ایک دھیمے انداز کا پیغام ہو. یہ پیغام ہے یا نہیں ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو سکے گا. ورنہ اس حکومت پہ یہ الزام لگانا کہ اس نے ملاقات کی بھی تھی اور یا اس کی مرضی سے حکومت کی خواہش پہ یہ ملاقات ہو گئی، یہ اس حکومت کے ساتھ بھی ہے نا زیادتی کرنے والی بات ہے نا. یا حکومت کو اس کا قد بلاوجہ میں بڑا کرنے کی بات ہے، یا ان کو کسی امتحان میں ڈالنے کی بات ہے کہ بھئی حکومت نہیں ملاقات ہونے دے رہی یا حکومت نے ملاقات کروا دی. بہرحال آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہو سکے گا کہ جو آج ملاقات کی اجازت دی گئی اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور کیا محرکات ہیں. بات یہ ہے کہ ایک سیاستدان پر آپ احتجاج کرنے پہ نا پابندی لگاتے ہیں، اس کا جواز تلاش کیا جا سکتا ہے کہ احتجاج کرنے سے معاشرے کے اندر جو ہے نا انتشار پھیلتا ہے. صحیح. جلاؤ گراؤ اس کی ظاہر اجازت نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی معاشرے میں، مہذب معاشرے میں جلاؤ گراؤ جو ہے کوئی ایک مہذب طریقہ بہرحال آج کی دنیا میں تو نہیں ہے. بالکل پرامن انداز میں احتجاج ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو احتجاج ہوتے ہیں وہ عام آدمی کو اذیت دینے کا سبب بنتے ہیں. یہ پابندی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کسی سیاستدان کو یہ بولیں کہ تم نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، آپ کسی سیاستدان سے یہ کہیں کہ آپ نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی، آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی باہر نکل کے، آپ نے کوئی سیاسی ٹویٹ نہیں کرنا، یہ کیسی پابندی ہے؟ بس ایک اس ملک میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ماشاء اللہ تو نہیں لگا ہوا، جمہوریت ہے. عمران خان سیاستدان نہیں، وہ کیا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ کس پہ انجینئرنگ کا سائنس سکھائیں گے؟ یا وہ بتائیں گے کہ جو نالے میں کراچی میں بچے گر رہے ہیں اس کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بچے تاکہ نہ گریں؟ گٹر کا ڈھکن بنانا سکھائیں گے؟ بھائی سیاستدان ہے نا، سیاسی گفتگو کریں گے نا، اس پہ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ وہ کیسے آپ ان کو جو ہے نا روک سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سیاسی پابندی عمران خان پر ہی ہے گفتگو کرنے پر؟ وہ جو باقی پابندیاں ہیں اپنی جگہ،
الیکشن چھیننا، پارٹی چھیننا، جیل میں بند رکھنا، عدالت میں پیشنا، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سیاسی گفتگو بھی کسی اور کے نہیں کہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کرنے دیں گے. جو عمران خان کی گفتگو باہر آتی ہے ڈائریکٹلی تو نہیں آتی نا، انڈائریکٹلی آتی ہے، آپ اس کو بھی روک دیں گے. تو اتنی زیادہ اگر آپ چیزوں کو روکیں گے تو لوگوں کے ذہن میں ایک غبار پیدا ہوگا. صحیح. تو یہ غبار نہ پیدا ہونے دیں، لوگوں کو ایگزٹ جگہ دیں، موقع دیں، باقی جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلائیں. لیکن اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا، سسٹم کے لیے مناسب نہیں ہوگا. تو بہتر یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہلکا پھلکا ہی صحیح، مکمل طور پہ نہ صحیح، ہلکا پھلکا ریلیکس جو ہے نا وہ دینا چاہیے تاکہ سسٹم جو ہے نا وہ اسموتھلی چلے. صحیح. الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فیصل صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہونی چاہیے اور سیاسی اگر سیاستدان ہی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا کے لیے ضروری ہے. حکومت نہیں، ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اہل خانہ سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. ظاہر ہے اگر کوئی آتے ہیں تو باہر آ کے ان کو بھی ہوتا ہے کہ جی ان کے لیے ان کے چاہنے والے آ کے باہر ان کے اہل خانہ کے علاوہ بھی جو دوسرے وکلا اور وہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جو جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بھی ایک میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے. تو اس پر وہ گورنمنٹ ان کو کیا کہتے ہیں جیل حکام یا گورنمنٹ کو اس پر برا لگتا ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نہ کریں، کہ پارٹی کو جو بالکل ساتھ دیوار پر لگایا ہے تو اس کو بالکل ایسے نظر نہ آئے. بس گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پارٹی یہ جمہوری عمل ہے، اس میں سب تمام پارٹیز کو آنا چاہیے. بالکل کل آپ اندر تھے تو اس ٹائم ہم بالکل یہی کہتے تھے کہ آپ کو بھی تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پر. اگر غلط کیس بنے تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. تو اب یہ جو اس طرح بنے ہیں جو کیسز ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. اب تو سارے چیزیں بھول گئے، اب تو ملاقات ایک بڑا ایشو بن گیا ہے. ان کی رہائی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو دور کی بات ہے، اب تو ملاقات ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو ان کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ جا کے وہ کیسز کو لڑے تاکہ ان کو باہر لے آئیں. ملاقاتوں کے جو رہنے دیں. گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ وہ ملاقات کے، گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کے ملاقاتوں کی وجہ سے کتنا مسئلہ ہے. اب نہ ملنے کی وجہ سے جو بھی ہے جیسا بھی کیا گیا ہے تو اس کا اتنا پریشر تھا کہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر ان کو ملاقات کرنے کے لیے دیے گئے، لیکن اس میں شرط لگا دی ہے کہ جیل مینول کے تحت نہ ان کو بات چیت نہ کرنے دی جائے اندر سے باہر جا کے. گورنمنٹ جتنا دبائے گی اتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے اس چیز کو. گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ایک اصول کے مطابق، جو قانون قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے کر ملاقات کرنے دیں جائے. دیکھیں وہ چیزیں اگر آپ نے مینول کی بات کرنی تھی تو پہلے بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بات چیت کر لیتے اور اتنا بڑا ایشو نہ کریٹ ہوتا اور نہ لوگوں میں اتنا پتہ چلتا. دنیا بھر میں پتہ چلا کہ کیا کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے. ایسے ہی بس لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور پاکستان کی امیج جو ہے اس میں خراب کرتے ہیں. تو اس جو ساری سلسلہ ہے اس میں چاہیے ملاقاتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے. جو کیس ہیں کیس کو وہ عدالتوں میں جا کے ہی وہ فیس کریں گے نا. بالکل. وہ یہ تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا جو ملاقاتیں کرنے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے تو بالکل ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانے میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب بھر میں اچانک ٹریفک قوانین مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور جرمانے کیے جا رہے ہیں. کیا غریب عوام بھاری جرمانوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے اس پر جانیں گے بریک کے بعد.